غزوہ موتا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے عظیم ترین لقب سے نوازا تھا، جس کے بعد اللہ کی یہ تلوار تا دم آخر اللہ کے دشمنوں پر بجلی بن کر گرتی رہی اور خوب گن گرج کے ساتھ ان کے سروں پر کڑکتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ سفر میں جب مکہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے، دین برحق قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس کے بعد وقت کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا اور پھر صورتحال یہ پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد بیک وقت بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اندرونی سازشوں اور بیرونی یلغاروں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور مسلمانوں کے خلیفہ اول کی حیثیت سے ان تمام تر فتنوں کی سرکوبی کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر آ پڑی، جسے انہوں نے بڑی عزیمت و استقامت اور بے مثال شجاعت و بہادری کے ساتھ نبھایا اور تمام فتنوں کا قلعہ کما کیا، اور اس مقصد کے لیے متعدد بڑی جنگوں کی نوبت آئی۔ جنگوں کے اس پے در پے سلسلے کے موقع پر ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق ہی اسلامی لشکر کی قیادت کیا کرتے تھے، لیکن اس دوران کبار صحابہ کی طرف سے مسلسل یہ اصرار جاری رہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ کے لیے یوں بار بار طویل عرصے تک دور دراز علاقوں کا سفر اور مدینہ شہر سے دوری کسی صورت مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ مدینہ شہر میں رہتے ہوئے انتظامی امور سنبھالیے اور سپہ سالاری کے فرائض کسی دوسرے کے حوالے کر دیجیے۔ تب اس مسلسل اصرار کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق نے ازسر نو متعدد لشکر ترتیب دیے، متعدد شخصیات کو ان لشکروں کی قیادت کی ذمہ داری سونپی۔ اس موقع پر سب سے بڑی، انتہائی خطرناک اور اہم ترین ذمہ داری نبھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی نظر انتخاب سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور یہی وہ نقطۂ آغاز تھا کہ جہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عروج کا اور بے مثال کامیابیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ یکے بعد دیگرے مسلسل اور پے در پے ایک میدان سے دوسرے میدان کی طرف، ایک کامیابی سے دوسری کامیابی کی طرف، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف، ایک مارکے سے دوسرے مارکے کی طرف، ایک فتح سے دوسری فتح کی طرف خالد کے قدم بس بڑھتے ہی چلے گئے۔ ہر روز نئے طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ خالد کسی نئے میدان میں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے رہے، اور یوں وہ بے مثال جرات و بہادری اور شاندار کامیابی اور کامرانی کی لازوال داستانیں رقم کرتے چلے گئے۔ انہی دنوں مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف ان طوفانی کارروائیوں کے اس تاریخی سلسلے کے دوران سب سے زیادہ خطرناک اور مشکل ترین آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اس بڑی خون ریز جنگ کی نوبت آئی جو تاریخ میں یمامہ کے نام سے معروف ہے۔ یمامہ نامی مقام پر مسلمہ کذاب، نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے بہت ہی بڑا فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ بہت سے باغی اور مرتد قبائل کے جنگجو بہت بڑی تعداد میں اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کی سرکوبی کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لشکر روانہ کیا تھا، لیکن دونوں کو ہی ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لشکر روانہ کیا۔ ادھر مسلمہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس بار خالد بن ولید آ رہے ہیں تو اس نے ازسر نو بھرپور تیاری شروع کر دی، اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کیا، اپنے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دی۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔